نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 274 سے ہم نے کرنا ہے، اور پیچھے سے جو آیات چل رہی تھیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کی چل رہی ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سورہ البقرہ میں بہت سارے احکامات ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں اپنانے چاہیے، اور پھر اس کے بعد جب انسان کا ایک دماغ بن جاتا ہے، یعنی توحید پر وہ استقامت اختیار کرتا ہے، تو اس کو بار بار صدقہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا، شروع کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ مومن بندے رات اور دن چھپے ظاہر ہر طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ نہ تو وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان کو کوئی ماضی کا مستقبل کا، نہ تو ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ ماضی کے بارے میں غمگین ہوں گے، نہ صرف دنیا میں بھی بلکہ آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور یعنی وہ آخرت کی تیاری میں ہیں، آخرت میں انویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اپنے رب کے ہاں پہنچیں گے تو وہ اجر وہ رب سے پا لیں گے۔ تو دنیا میں جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں خیال بھی آتا ہے نا، نیکی کا خیال بھی آتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، تو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے فقر سے کہ اگر تم دے دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا کر فرمایا۔ تو جب انسان صدقہ کرے تو وہ اللہ پر یعنی ثواب کی امید رکھے کہ یہ اجر وہ اللہ کے ہاں پا لے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی انسان کسی نیک عمل پر جمتا ہے تو اس کو اس میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اگر وہ استقامت دکھائے تو پھر یہ سارے اجر جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور نہ ان پر خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور پچھلی آیات اگر آپ کو یاد ہوں تو یہ کن لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، جنہوں نے یہ جو بھی نیک اعمال یا انفاق ہے وہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے کیا ہوگا۔ اگر وہ ریاکاری یا دوسروں کو دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے کیا ہوگا، تو وہ اعمال ان کے اسی دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گے، وہاں پر ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اب مشرکین مکہ جن حالات میں پڑے ہوئے تھے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود خور نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ تو یہاں پر ربا کے معنی زیادتی یا اضافے کے ہیں، اور شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل یعنی اور ربا النسیہ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد اور ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا، تو فرمایا گیا کہ ایک تو برابر برابر ہو، دوسرے ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں تب بھی سود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اب آپ یہ تھوڑا سا اس طرح سے سمجھ لو کہ گندم اگر گندم کے بدلے بیچنی ہے نا تو برابر برابر ہوگی، اور اسی وقت ہاتھوں ہاتھ یعنی ایٹ دا اسپاٹ ہی آپ وہ کر دیں تجارت، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کمی بیشی کی یعنی ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، اور یا پھر یہ کہ یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا ابھی ایک تو ابھی لے لے اور دوسرا ادھار پہ ڈال دیا کہ بعد میں پے کر دوں گا، یا پھر دونوں ہی ادھار ہوں، یعنی صرف ڈاکومنٹیشن ہوئی ہو کہ فلاں گندم میں نے تمہیں فلاں مول پہ بیچ دی، ٹھیک ہے، اور وہ نہ تو گندم دکھائی گئی اور نہ ہی گندم ابھی پیدا ہوئی تھی یا موجود ہی نہیں تھی،
ٹھیک ہے، یہ ان احکامات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ دنیا میں کاروبار کرنے لگیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے لیے بنیادی اصول تو اتار دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بینکوں کا نظام اسی پہ تو قائم ہے، ٹھیک ہے، وہ کہنے کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تجارت ہی تو کر رہے ہیں، اور فلاں اے پارٹی نے بی پارٹی سے گندم خرید دی، پھر بی پارٹی نے سی پارٹی کو فروخت کر دی، اور پھر سو آن، لیکن گندم وہاں پہ کہیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ادھار پہ ہی بعض اوقات معاملات آگے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کو یعنی کہ جو پیپر کرنسی ہے اس کو اس کا سورس بنایا ہوا ہوتا ہے، اور کموڈٹی بیچ میں کچھ بھی انوالو نہیں ہوتی۔ اسی طرح ربیہ نسیہ کا مطلب ہے کہ کسی کو مثلاً 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دینا کہ واپسی 125 روپے ہوگی، تو 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے دیے جائیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے، یعنی کسی بیچارے کو ضرورت ہے، اس کو آج آپ $100 دیتے ہو اور کہتے ہو وہ اب وہ 6 مہینے تک لوٹا نہیں سکتا، تو آپ اس کو کہتے ہو 6 مہینے بعد لوٹانا، لیکن ساتھ میں $25 اور لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر سود حرام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض اٹھانے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس کی قباحت ان متجدد دین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں کہ صحابہ نے اس کو جس طرح سے سمجھا ہے وہ بھی میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر قرض لے کر کاروبار کرنے کا منافع تو یقینی نہیں ہے، بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضمانت نہیں ہے، بعض اوقات کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس قرض دہندہ یعنی قرض دینے والا چاہے وہ بینک ہو یا کوئی ساہوکار ہو، ساہوکار کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو کہ قرض کا کاروبار کرتا ہو، تو اس کا تو منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مثلاً ایک شخص نے آپ سے $100 لیے ہیں، آپ بینک ہو یا قرض دینے والا کوئی بندہ ہو آپ، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس مال ہے، تو آپ کسی شخص کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہو، کوئی شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے یا کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آپ کے پاس قرض لینے آیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ قرض لے جاتا ہے اور وہ اس کو کاروبار میں لگاتا ہے، لیکن کاروبار اس کا چلتا ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے، سارے کا سارا $100 ضائع جاتا ہے۔ اب وہ یعنی کہ تمہیں واپس بھی کرے $100 پلس اوپر سے $25 بھی دے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس پر ظلم ہے نا۔ تو اسے اسلامی شریعت کس طرح سے جائز قرار دے سکتی ہے؟ اس کے علاوہ شریعت نے تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی لالچ اور منفعت کے فائدہ اٹھانے کے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت اور محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی، خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کے نفع سے غرض ہوتی ہے، سرمایہ دار کہتے ہیں کیپٹل جو منافع جو پیسہ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پیسے سے کیا کر رہا ہے؟ پیسے سے پیسہ کھینچ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی دیکھو ہماری ضرورت کرنسیاں تو نہیں ہوتی، ہم کرنسی کو کھاتے ہیں کوئی؟ اب سارا معاشرہ اگر یہی کام کرنا شروع کر دے کہ پیسے کے بدلے ہی پیسہ لین دین ہو رہا ہے، اور ملک میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، نہ کوئی صنعتیں چل رہی ہیں، نہ کوئی فیکٹریز بن رہی ہیں، نہ کہیں کوئی زراعت ہے، نہ زمین کچھ پروڈیوس کر رہی ہے، تو ہم کیا کھاتے ہیں؟ بیسیکلی ہم چیزیں کھاتے ہیں نا، اور چیزیں ہی جو سی ہیں ان سے ہی کپڑے بنا کے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ دولت کا لالچ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ سرمایہ دار کو نا اپنے پیسے سے مطلب ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ معاشرے میں لوگ ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، بھوک افلاس سے کرا رہے ہیں، بے روزگار لوگ اپنی زندگی سے بیزار ہیں، تو اسلامی معاشرت، اسلامی شریعت اس سنگ دلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سے نقصانات ہیں، ایک لمبی اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو بہرحال سود مطلقاً حرام ہے، مطلقاً مینس ایبسولوٹلی،
ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بعض اوقات کچھ بینکس اس طرح کی آپ کو خوشخبریاں دیتے ہیں نا کہ یہ اسلامی بینکنگ ہے، اسلامی کاروبار ہے، اس کو بھی مکمل طور پر اسلامی اصولوں کے تحت لا کر اس کا مطالعہ کر کے پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ حلال بن رہا ہے کہ حرام وے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سود مطلقاً حرام ہے، چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر. یعنی یہاں تو آپ نے اس سے اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنی ہے، یہاں آپ نے کاروبار میں لگانا ہے، وہ ہے حرام ہی. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے، اتنی بڑی وعید سن کے بھی لوگ اس سے باز نہ آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کھاتے ہیں ربا، تو وہ قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص اسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو. مشرکین مکہ کے ہاں نا یہ خبتی شخص کو وہ جانتے تھے، کیونکہ کسی پر جن پڑ جائے نا، یا شیطان جن بھی وہی انسانوں کے اوپر مسلط یا حاوی ہوتے ہیں جن کو شیطان اکساتا ہے ان کاموں پر. نیک جن اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایسا شخص جو انسان اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا، وہ کسی کے قبضے میں ہوتا ہے. تو پھر جب ایسا شخص بے ہوشی یا مدہوشی میں ہو اور اس کو آپ ایک دم سے اٹھا کھڑا کریں تو وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اور ان کو یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ اب قیامت کا دن جو اتنی وحشت کا دن ہے اور اس کی طوالت 50,000 سال کے برابر ہے، اور انہوں نے حشر کے میدان میں پہنچنا ہے، تو ہر کسی کے پاس اپنے اعمال کے برابر ہی جو ہے وہ ہوگی کہ وہ اس دن اس حالت میں ہوں گے. مثلاً یعنی کہ کچھ لوگ تو عرش کے سائے تلے ہوں گے، کچھ حوض کوثر کے پانی سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے اور ان کو سارا دن پیاس نہیں لگے گی، لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مارے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا پسینہ جون سا ہے وہ بہہ رہا ہوگا پانی کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس دن پھر یہ کیا حالت ہوگی ان کی جو ایسے اٹھ رہے ہوں گے؟ تو اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، ایک تو ناجائز کام کیا، اوپر سے اس کو ایک شرعی جو حلال چیز ہے تجارت اس کے مانند قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تجارت ہی تو ہے، جیسے کوئی گندم خریدے اور کاروبار کرے یا بیچے، اسی طرح مال کے بدلے مال لو تو یہ بھی دراصل تجارت ہی ہے. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا ہے، کیونکہ ربا کیا کرتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ لوگوں کے اندر سستی لاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے مال کی محبت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ آپ یہ دیکھیں ایک شخص جو مال کے بدلے مال کما رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے صبح اٹھ کے کام کرے، وہ تو گھر میں ہی پڑا رہے گا. تو اس طرح یہ ربا کا نظام جو ہے دراصل ملک میں ایسے ہے جیسے جسم میں کینسر ہوتا ہے. تو کینسر کا بھی پھوڑا ایک جگہ پر ہوتا ہے لیکن سارے جسم کو نقصان دیتا ہے. تو فائنلی یہ نہیں ہوتا کہ اس سے صرف غریب طبقہ ہی نقصان اٹھاتا ہے، بلکہ سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے اور ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے میں غربت، افلاس اور دوسری طرف خود غرضی اور سنگ دلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس نصیحت آ جائے اپنے رب کی طرف سے اور وہ رک جائے تو پھر جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. لیکن جو دوبارہ علم آ جانے کے بعد بھی پلٹے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان ہتھ کنڈوں سے بچا لے جو شیطان نے آج کل مختلف طرح کے رنگینیوں کی صورت میں دنیا میں بکھیر دی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سودی کاروبار کو اور حرام طریقوں کو، مال کمانے کے حرام طریقوں کو اس طرح سے مزین کر دیا گیا ہے کہ انسان اس میں پھنس جاتا ہے اور اپنی عاقبت کو خراب کر لیتا ہے. تو یاد رکھو کہ یہ کیا ہے کہ ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت ساتھ لگا رہے، نعوذ باللہ. تو پھر آگ میں جانے کا اور اس میں رہنے کا اور پھر ہمیشہ ہم فیہا خالدون رہنے کا کس کو حوصلہ ہے؟ تو انسان دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لے اور دولت کے لالچ سے نکل جائے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لے. پھر اس کے بعد فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ معاشرے میں صدقات ہوتے ہیں اتنا ہی آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے، آپس میں لوگوں کے تعلقات اچھی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی کو آپ بغیر سود کے قرض دیں اور اس کی ضرورت میں آپ اس کے کام آئیں تو وہ کیسا اچھا فیل کرے. ٹھیک ہے، اور وہ اسی طرح سے اگر ہمیں ضرورت ہے اور کوئی ہمارے کام آتا ہے
تو ہمارے دل میں اس کے لیے کتنے احسان مندی کے جذبات ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص سود پہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو قرض لینے والا وہ لے تو لیتا ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے، اور ساتھ میں وہ سود لوٹاتا بھی ہے اس کو، لیکن اس کے دل میں دینے والے کے لیے نفرت ہی نفرت ہوتی ہے کہ اگر بس چلے تو وہ اس کو ضروری جو ہے، یعنی نعوذ باللہ بعض اوقات بہت برے حالات ہو جاتے ہیں کہ اس سود کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو معاشرے میں رواج دیتے ہیں، اسی کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو۔ تو سود میں بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، جمپ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی برکتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، معنوی حساب سے یا انجام کے اعتبار سے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملین ایئر جو سودی کاروبار کے ذریعے دنیا میں بزنس ٹائکون بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس مال ہے اور لوگ ان کو دنیا کے ٹاپ امیر لوگوں میں شمار کرتے ہیں، اتنے اتنے بڑے محلات ہیں، گلاس کے ان کے فرش ہیں، اور جانے کیا کیا دنیا میں ہی لوگوں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اگر ان کی زندگیوں کو دیکھو تو گھروں میں سکون ہی نہیں ہے، کوئی فیملی نظام ہی نہیں ہے ان کا، آپس میں تعصب، جلن، حسد، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی اولاد بھی ان کی وفادار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پیچھے کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا تک نہیں ہوتا، کیونکہ کیا ہے کہ ناشکرے ہیں، گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور انجام ان کا کیا ہے، ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ وہ غریب انسان جو حرام سے بچتا ہے اور ہر ممکن حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہتے ہوئے حلال کھاتا ہے، کماتا ہے، بچوں کو بھی وہی کھلاتا ہے، تو آپ اس کی زندگی میں برکتیں دیکھتے ہیں۔ برکتیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ دل کا چین اور سکون ہوتا ہے کہ انسان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں علاوہ اللہ کے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ مطمئن سوتے ہیں، مطمئن اٹھتے ہیں، اور نہ ان کو بیماریاں چمٹی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور غم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو دین کے احکامات پر جمنا مشکل تو لگتا ہے، لیکن اسی میں ہماری نجات اور فلاح اور کامیابی ہے۔ ایمان لا کر نیک کام کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو پروان چڑھاتی ہیں، یعنی ایمان آتا ہے، پھر انسان کا دل نیک عمل کو کرتا ہے، نیک عمل وہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ایسی برکات حاصل ہوتی ہیں کہ وہ پھر اس کا ایمان پر دل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر ایمان پر دل مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صلاۃ جو ہے، نماز ہماری بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، اس کی جان بھی رب کے لیے قربان ہے، ادھر اللہ اکبر ہوئی تو وہ نماز سب کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس کا مال بھی اللہ کے لیے قربان ہے کہ جو ہی اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے اور جو ہے اس پر ایک مدت جو متعین ہے وہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا۔ تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بالکل اسی طرح اپنے آپ کو محسوس کیا کریں کہ ایک اپنا جو باڈی کے اندر روح ہے نا، اس کو محسوس کیا کریں کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے آگے کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں کا جو فرقان ہے نا، وہ اس فرقان کو پکار کے کہہ رہا ہے، فرقان اس دنیا میں کچھ کر لو، ایمان لے اور اعمال صالح کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ فرقان آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہارا اجر رب کے ہاں محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سوچنا ہے اپنے آپ کو بار بار۔ آپ یہ دیکھو کہ اگر ہم اپنے اندر ایک میزان، ایک ہر وقت ضمیر کو زندہ نہیں رکھیں گے تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو انسان آسانی سے سلپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود کو ایسے جگاتے رہنا ہے ہر وقت کہ وہ جو آپ کے اندر کا ضمیر ہے نا، وہ آپ کو کہہ رہا ہے اٹھو اٹھو، بھاگو، کام کرو، وہ سب کچھ کما لو جو تمہیں آخرت میں چاہیے ہے، کہ اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، تو نہ وہاں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر پھر ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو، ما بقی من الربا،
ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان رب سے ڈرتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اس کو اپنے کیفیت بنانے کی کوشش کرو کہ رب کے آگے کھڑے ہو اور آپ اپنے ماضی میں پلٹ کے دیکھو کہ میں نے وہ کام کر کے جانے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور اگر کسی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی بھی ربا ہے تو جو کچھ رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان جو بھی غیر شرعی اور حرام اعمال ہیں ان سے نکل آئے۔ پھر اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہم سود کو جائز کر سکتے ہیں جبکہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آپ دیکھو کہ جنگ کرنا کوئی آسان ہوتی ہے؟ دنیا میں ہی اگر ہمیں کسی کے ساتھ جنگ کرنی پڑے تو ہمارا کیا حال ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنے، یعنی کہ وہی تو سب سے بڑے ہیں اور قدرت والے ہیں، اختیار والے ہیں، غلبے والے ہیں، ان کے خلاف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کی کون جرأت کر سکتا ہے؟ اور اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہارے طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کچھ کر چکے ہو اس سے توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی تمہارے لیے مثال $100 کی شروع کی تھی نا، تو اگر کسی نے تمہیں قرض دیا ہوا ہے تو $100 اس کو لوٹا دو، 25 جو سود سیٹ ہوا تھا نا وہ ختم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم سے اب زیادہ وصول کریں یا کچھ اور کرے، اصل زر جو ہے وہ تمہارا ہی ہے، وہ لے لو اور باقی سب کچھ جو بھی سودی چیز ہے اس سے نکل آؤ۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب قرض کے ساتھ ساتھ سود کی شرطیں رکھی جاتی تھیں نا، تو ایک بیچارہ جو قرض ادا نہیں تھا کر سکتا تو آگے سے آگے بڑھا دیتے تھے، یعنی 6 مہینے والی مثال میں نے ابھی تمہیں دی نا کہ 6 مہینے بعد 125 دینے ہیں اس نے، تو اب اگر وہ 6 منتھس کے اندر 125 نہیں دیتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ہر مہینے تمہارا $5 سود میں بڑھا دوں گا۔ تو اس طرح سے بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مسلمان ممالک اسی طرح کی حالات کا شکار ہیں کہ IMF، ورلڈ بینک اور ایسی جگہوں سے انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور نسل در نسل پورا ملک جو ہے وہ قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے ضرورت میں کام آؤ۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو سود لینا تو درکنار، اصل مال واپس لینے میں بھی اس کو آسانی تک مہلت دو، یعنی وہ 6 ماہ میں قرض واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دے دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو متعین مدت سے زیادہ جو ہے آپ اس کو قرض اس سے نہیں لیتے، یعنی اس کو آسانی دیتے ہو، تو وہ سارا آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنے دن آپ اوپر اس کو دیتے جا رہے ہو نا کہ چلو ریلیکس رہو، تم آسانی سے مجھے واپس کر دینا، تو وہ جتنے دنوں تک آپ کو واپس نہیں کر رہا ہے وہ سارا آپ کے لیے آپ کی طرح سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو کس طرح سے ہمارا اسلامی نظام ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے، اور برکات ہیں اس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ تقوی اختیار کرو، اور وہی جو بات ابھی کہہ رہی تھی میں کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیشی ہے، حاضری ہے، وہاں پر اکٹھے ہونا ہے، تو سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا کیا ایکسکیوز چلے گا، ٹھیک ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے، جو دل کی نیتیں تھیں، جو چھوٹی بڑی نیکیاں برائیاں کمائیں،
سب کچھ وہاں پہ کمائیاں سامنے آ جائیں گی اور ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، ابن کثیر کی روایت ہے۔ بس اتنا ہی کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سورہ البقرہ کو مکمل کر لیں گے، رمضان سے پہلے الحمدللہ ہو جائے گی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔